بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کا اصل پس منظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آغوش رسول میں پرورش پا کر اعلیٰ ایمانی و اخلاقی اقدار کی گھٹی لی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نہ صرف بیش از بیش شفقتیں سمیٹیں بلکہ ان سے اکتساب فیض بھی کرتے رہے۔ وہ پوری امت میں سب سے عالی نسب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و عرفان اور ان کی سیاست و فقاہت کے امین تھے۔ دینی بصیرت، علمی رسوخ اور دور اندیشی کے لحاظ سے وہ امت کے ممتاز ترین فرد تھے۔ پھر وہ کوئی ناتجربہ کار جوشیلے نوجوان نہیں بلکہ زمانے کے سرد و گرم چشیدہ تھے، اور اس وقت وہ اپنی عمر کی 6 دہائی پوری کرنے والے تھے۔ ایسی ہستی کے بارے میں یہ گمان کر لینا بہت سطحی بات ہوگی کہ وہ محض یزید کی ذاتی کمزوریوں یا اس کے متعلق فسق و فجور کی شہرت کو بنیاد بنا کر بیعت سے اجتناب کر رہے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی نگاہ اسلامی نظام سیاست میں پڑنے والے اس رخنے پر تھی جو بظاہر معمولی اور فی الحال قابل تحمل لگتا تھا، مگر وہ ایک غیر معمولی دور اندیش مدبر کی طرح مستقبل کو گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جہاں اس معمولی انحراف کے اثرات چند نسلوں بعد نہایت منفی انداز میں برآمد ہونے کو تھے۔ جس طرح دریا کے بند میں پڑنے والی دراڑ سے پانی رستہ دیکھ کر ایک تجربہ کار آدمی یقینی طور پر خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنی پوری جان اس معمولی سے شگاف کو پر کرنے میں لگا دیتا ہے، اور ان لوگوں کے اعتراضات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا جو خطرے کا پوری طرح اندازہ نہ لگا پانے کے باعث اس کی تگاپو کو کار عبث سمجھ رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل کے مضرات کو آج ہی پوری طرح بھانپتے ہوئے جان کی پرواہ کیے بغیر ایک موقف اختیار کر لیا، اور پھر اس بارے میں کسی کی نصیحت و فہمائش کو خاطر میں نہ لائے۔ رہی یہ بات کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر و سعی پر خروج یا بغاوت کا اطلاق ہو سکتا تھا، تو در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک اپنے اس آخری مرحلے تک پہنچ کر بھی جس میں جان نثاری اور جان بازی کا رنگ نمایاں ہو چکا تھا، اس قدر محتاط اور حد اعتدال کے اندر تھی کہ اس پر خروج کا اطلاق کر دینا آسان نہیں۔ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تجزیے اور اجتہاد کے مطابق ابھی یزید کی خلافت منعقد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یزید کے لیے ولی عہدی کی جو بیعت لی گئی تھی اس کی حیثیت محض ایک مشورے کی تھی، اور اس سے یزید کی خلافت ثابت نہیں ہو جاتی تھی، جیسا کہ اسلامی سیاست کے ماہرین میں سے ایک بلند پایہ ہستی قاضی ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: خلافت محض ولی عہد بنا دینے سے منعقد نہیں ہو جاتی بلکہ مسلمانوں کے قبول کرنے سے منعقد ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔